سفیان ایک بہت کامیاب موسیقار اور گلوکار رہ چکا ہوتا ہے، موسیقی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ بہت سی کامیابی، بہت سی شہرت اور بہت سی دولت دیکھی ہوتی ہے، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ اس کے حالات اب بدل چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ چوتھے منزل پہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہا ہوتا ہے، دولت شہرت دونوں سے بہت ہی دور۔ یار the company is thinking about dropping you. What do you mean dropping me? یار صوفی, we have known each other for a long time. یار can you cut to the chase? The company has no faith in your music career anymore. اچھا اس وقت فیتھ تھا جب ایک کے بعد ایک ہٹ دے رہا تھا میں ہیں اور ٹھیک ٹھاک ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا تھا۔ یار صوفی it's not personal, it's business. Yeah, I know it's business. برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ ہاں جیسے اس کا کریئر نیچے جا رہا ہوتا ہے، اس کا ایک شاگرد بے پناہ کامیابی سمیٹ رہا ہوتا ہے، ہر جگہ اس کا چرچا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ چرچا بھی ضرور ہوتا ہے کہ یہ سفیان کا شاگرد رہ چکا ہوتا ہے۔ سفیان اپنے شاگرد کی کامیابی کے لیے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور کھٹکتی ہے کہ اس کی یہ طوفانی کامیابی بہت جلدی آئی ہے۔ ارے سفیان بھائی کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ کیسا چل رہا ہے سب؟ بس چل تو ٹھیک نہیں رہا ہے، لیکن تمہارے لیے بہت خوش ہوں میں۔ ارے شکریہ، یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ نہیں یہ تو تمہارا ظرف ہے، لیکن کامیابی کا راز میں نہیں، تم خود ہو۔ اس کا شاگرد اس کو اپنے گھر ایک دعوت پہ بلاتا ہے اور سفیان حامی بھر لیتا ہے۔ اگلے دن وہ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اور دعوت ختم ہونے کے بعد اس کا شاگرد اس کو کہتا ہے، آئیے میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ کیا دکھاتے ہو؟ آپ کو تعجب تو ہوتا ہوگا کہ میں اتنی جلدی کامیاب کیسے ہوا ہوں۔ نہیں تعجب نہیں، آپ کھل کے بات کریں۔ ہاں تعجب ہوتا ہے، تمہارے اندر بہت ہنر ہے، تمہارے اندر بہت زیادہ ہنر ہے، لیکن ہاں تعجب ضرور ہوتا ہے۔ اس کا جواب میں آج آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ سفیان کو بہت سے کمروں سے گزار کے ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے آ کے رک جاتا ہے۔ دروازہ بہت بھاری اور بہت اونچا ہوتا ہے۔ دروازے کو جب وہ کھولتا ہے تو ایک بہت ہی بڑا میدان ہوتا ہے۔ میدان میں بہت سی گھاس ہوتی ہے اور میدان کے بیچ میں ایک بہت لمبا اور تناور درخت ہوتا ہے جو بہت قدیم لگ رہا ہوتا ہے۔ ایسا درخت سفیان نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ درخت ہے جس کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ معاف کرنا میں سمجھا نہیں۔ میں اپنے کریئر میں ناکام تھا، بہت پریشان تھا، جتنے گانے بنائے تھے وہ سب پٹ گئے تھے۔ میں ایک دوسرے ملک گیا، ایک سفر پہ نکلا کہ کیا پتا پریرتا مجھے یہاں آ جائے۔ میں نے سنا تھا وہاں ایک جزیرہ ہے جہاں ایک قدیم درخت لگا ہوا ہے، اور درخت کی چھاؤں میں جو بھی بیٹھ جاتا ہے وہ درخت اس بندے سے بات کرتا ہے، وہ درخت اس کو پریرتا دیتا ہے، اس کو خیالات دیتا ہے، اس کے اندر ایک امنگ بھر دیتا ہے۔ میں اس درخت کی پرچھائی میں جا کے سو گیا۔ اس کے بعد جب میں اٹھا تو میرے اندر ایک نیا جذبہ، نئی امنگ اور بہت سے جذبات تھے، اور ایک پریرتا تھی۔ واپس اپنے ملک آ کے میں نے بہت سے گانے تشکیل دیے اور ایک کے بعد ایک گانا کامیابی کی پروان چڑھتا گیا۔ میں نے سوچا یہ بات تو کافی سچ ثابت ہو گئی ہے۔ واپس اس ملک گیا، بھاری رقم ادا کی اور اس درخت کو وہاں سے اکھاڑ کے راتوں رات یہاں لے آیا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ اب یہ درخت میری جاگیر ہے، لیکن میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ اپنی کامیابی کا راز آپ سے کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے میرا ہاتھ اس وقت تھاما تھا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے مجھے اپنا شاگرد بنایا، میری ہنر کو نکھارا، تو میری باری ہے میں آپ کو ایک تحفہ دوں، آپ کے اس خلوص کا۔ سفیان یہ باتیں بہت حیرت سے سن رہا ہوتا ہے۔
तजस्सुस तो ज़रूर होता है, लेकिन यकीन आने में दुश्वारी हो रही होती है। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि इस दरख्त के नीचे जो भी बैठेगा वो अच्छे गाने बनाना शुरू हो जाएगा और कामयाब हो जाएगा? यार कम ऑन। नहीं नहीं सुफियान भाई, ये सच है। और सिर्फ गाने नहीं, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा। आपके दिल में जो उमंग है और चाहते हैं वो मिलेगा, चाहे वो मौसीकी हो या कुछ और। कोई भी बंदा अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, मैं आपको कुछ देर के लिए यहाँ छोड़ देता हूँ, आप इसकी परछाई में बैठें। दरख्त से एक बहुत हल्की सी गड़गड़ाहट आ रही होती है और सुफियान उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद अपने शागिर्द को अलविदा कह के वापस अपने घर जाता है। एक सिगरेट जलाता है, कलम और कागज़ लेकर बैठता है, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली होता है। गाने लिखने की कोशिश कर रहा होता है। एक लंबी सांस लेता है और पर्चे को फाड़ के फेंक देता है। सफ़र की थकन की वजह से उसकी आंख लग जाती है। एक आवाज़ से वो उठ जाता है और कमरे में जब नज़र दौड़ा रहा होता है, कोने में एक साया उसको देख रहा होता है। साया बिल्कुल भट काला होता है। वो सुफियान के करीब आना शुरू हो जाता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बहुत धीमे कदमों से। सुफियान ये सब एक ख्वाब समझ रहा होता है, लेकिन बहुत जल्द उसको ये यकीन हो जाता है कि ये सब हकीकत में हो रहा है। डर की वजह से उसके मुंह से कुछ अल्फाज भी नहीं निकल पा रहे होते हैं। वो साया अजीब तरह से हंस रहा होता है। उसके मुंह पे ना तो आंखें होती हैं, ना कोई नाक और कान, बस एक भयानक मुस्कुराहट होती है। वो साया सुफियान के बहुत करीब आ जाता है। दबक दबक के वो चल रहा होता है। सुफियान बिल्कुल साकित बैठा होता है। उसकी आंखें फटी की फटी होती हैं। साया उसके कान के करीब आता है और खुसर खुसर करना शुरू हो जाता है। वो सुफियान को सिर्फ मौत के ख्यालात दे रहा होता है। तरह तरह के तरीके उसको बता रहा होता है जिससे सुफियान मौत हासिल कर सकता है। सुफियान एक चीख मारता है और अपने कान और आंखें बंद कर लेता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? जब आंखें दोबारा खोलता है तो कमरे में कोई नहीं होता है। अपनी सांस बहाल करता है, मुंह पे पानी के छपाके मारता है। अगले दिन अपने शागिर्द को फ़ोन करता है, लेकिन शागिर्द का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। रात के वाक़े को एक वहम समझ के टाल देता है और सब बुला के वो कागज़ और कलम निकालता है और कुछ लिखना शुरू हो जाता है। लिखते लिखते उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये कोई अच्छा गाना बन सकता है। अभी सिर्फ उसको एक ही अच्छा गाना चाहिए होता है। बहुत अरसे के बाद वो कोई गाना लिख रहा होता है और उसका कलम रुक नहीं रहा होता है। कागज़ के कागज़ वो भर चुका होता है। रात होना शुरू हो जाती है। सुफियान अपने आप से बहुत खुश होता है। लिखते लिखते अचानक से उसके कमरे की बत्ती बंद हो जाती है। वो उठ के बत्ती जब जलाता है तो उसकी नज़र उन कागज़ों पे पड़ती है जिन पे वो सुबह से लिख रहा होता है। वहाँ कोई गीत नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत हासिल करने के तरीक़े होते हैं। कमरे के कोने में से आवाज़ आती है हंसने की और वहाँ वही साया कोने में दबक के बैठा होता है। उसके चेहरे पे वही भयानक मुस्कुराहट होती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो साया दबक दबक के हंसता हुआ उसके करीब आ रहा होता है। सुफियान नीचे गिर जाता है, अपने कानों को हाथ से बंद कर लेता है, लेकिन वो साया बिल्कुल उसके करीब आ जाता है और फिर से उसके कान में सरगोशियाँ करना शुरू कर देता है। वो साया उसके पास काफ़ी देर तक बैठा होता है। अपना हाथ सुफियान को बढ़ाता है जैसे उसको कहीं लेकर जाना चाह रहा हो। सुफियान अपने शागिर्द को फ़ोन मिलाता है, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आता। सुफियान वहाँ से भागता है, अपनी गाड़ी उठाता है और अपने शागिर्द के घर जाता है। उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। दरवाजा खोलो। उसको आवाज़ें देता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। वापस अपनी गाड़ी में बैठकर घर आ रहा होता है। जब बराबर में देखता है तो वो साया उसके पास बैठा होता है। हंसता हुआ उसके कान में सरगोशियाँ शुरू कर देता है।
اس کو موت کے طریقے پھر سے بتانا شروع کر دیتا ہے۔ سفیان گاڑی کو اچانک سے روکتا ہے اور گاڑی سے اتر کے باہر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ موت کا سایہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سایہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، اپنا ہاتھ سفیان کی طرف بڑھاتا ہے اور اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ تھام لو۔ سفیان واپس بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بار بار اپنا فون اپنے شاگرد کو ملاتا ہے۔ وہ سایہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ کون ہو تم؟ اگلے کچھ دن اور رات اس کو اذیت میں رکھتا ہے، کون ہو تم؟ سرگوشیاں کرتا رہتا ہے اور اس کو موت کے خیالات دیتا رہتا ہے۔ وہ سایہ اپنا ہاتھ دوبارہ سفیان کے آگے بڑھاتا ہے اور سفیان تنگ آ کے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہ سایہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بیلکنی سے دھکا دے دیتا ہے۔ سفیان چوتھے منزل سے نیچے گرتا ہے۔ جب وہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے تو اپنی گردن بھی ہلا نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے کوئی اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور پھر آواز آتی ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سفیان کی نظر اس شخص پہ جاتی ہے تو وہ چونک جاتا ہے، اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کا شاگرد ہوتا ہے۔ سفیان کے کان میں آ کر کہتا ہے، معاف کیجیے گا لیکن درخت کو کسی کی زندگی بھیٹ چڑھانی تھی۔ وہ کیا ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے درخت کو بدلے میں کچھ دینا پڑتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ بھیٹ آپ چڑھے۔ آخرکار آپ میرے استاد جو ہیں۔ اپنے شاگرد کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میری کامیابی کی بھیٹ آپ چڑھے ہو، اس کے لیے شکریہ۔ سفیان دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو نفرت سے۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہے۔ ارد گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے بچاؤ اس کو، کوئی، ارے اس کو بچاؤ، اس کو بہت خون نکل رہا ہے، بچاؤ اس کو کوئی۔ شاگرد اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے اور واپس جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اشارہ کرتا ہے اور موت کا سایہ ہنستا ہوا شاگرد کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے اس کا پالتو کتا ہو۔ سفیان آخری سانس لیتا ہے اور پرامن ہوتا ہے کہ آخر اس موت کے سائے نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ آج کی ہماری کہانی کا اختتام یہیں ہوتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمائل رفیع۔ اگلے ہفتے ایک ایسی ہی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ شب بخیر۔